باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، واشکروا للہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حلال کھانے کا حکم دیا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو حلال کھاؤ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم حلال تو کھانا ہی ہے، پاکیزہ بھی کھاؤ، حرام اور دوسرے کے حق کھانے سے پرہیز کرو، بچو۔ انسان کی عبادت اور انسان کی روحانی ترقی کے اندر رزق کا بڑا دخل ہے بھائی۔ اگر رزق حلال ہوگا تو انسان کی عبادت قبول ہوگی اور عبادت کرنے کو دل کرے گا۔ اگر روزی رزق حلال نہیں ہے تو نہ عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی عبادت کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور حلال رزق کا حکم ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ بندوں کو دیا ہے۔ اپنے رسولوں کو بھی یہی کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یا رسولو حلال اور پاک کھاؤ، واعملوا صالحا اور اچھے کام کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام کا جو انسان کے دل کے اندر آتا ہے، نیکی کا جذبہ، نیکی کا ارادہ جو ہے وہ حلال کھانے کے ساتھ آتا ہے۔ اور دعا بھی ایک عبادت ہے، تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی حلال رزق بڑا ضروری ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ میں جو دعا اللہ تعالیٰ سے کروں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے۔ اور یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ پر قربان۔ تو غزوہ احد کے اندر جب یہ تیر پھینک رہے تھے کافروں کی طرف، تو حضور فرما رہے تھے کہ فداک ابی و امی یا سعد، کہ اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، اتنی تو نے قربانی دی ہے، اتنا تیرا جذبہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ درخواست کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اطعم طیبک تکن مستجاب الدعوات، کہ اپنے کھانے کو حلال کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اپنی روزی حلال کرو، ٹھیک ہے نا جی، تو تیری اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائی حلال کھانا بڑا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ ایک بندہ ہے، وہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ بالوں والا، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ کہہ رہا ہے یا رب یا رب، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی پکار کو نہیں سنتے، اس لیے کہ نہ اس کا کھانا حلال ہے، نہ اس کا پینا حلال ہے، اس کی غذا بھی حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام، اور اس کا لباس بھی حرام ہے۔ تو اس لیے عبادت کی قبولیت کے لیے حلال کھانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جو ذمہ دارہ یا محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کا تو روزی تقریباً حلال ہی ہوتی ہے، اگر تھوڑا بہت مزید جو ہے یہ احتیاط کریں۔ اور مثلاً تھوڑی بہت سے مراد یہ ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ذمہ داروں کے، وہ یہ ہے کہ پانی کا آگے پیچھے ایک آدھا منٹ جو ہے وہ لگا لینا بغیر پوچھے اور بغیر اس کے فراڈ کے ساتھ، یا یہ ہے کہ وہ بننا جو ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ تراشتے تراشتے جو ہے وہ دوسرے کا حق لے لیا۔ تو اس طرح کی صورتیں جو ہے وہ ہماری روزی کی حرام ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ باقی جو سرکاری ملازمین ہیں وہ رشوت اور اسی طرح جو ہے وہ کام نہ کریں اور تنخواہ لیتے رہیں، تو یہ حرام ہے۔ یا اسی طرح دوسرے لوگ مزدور طبقہ ہے، وہ محنت نہ کرے، بس ادھر جو ہے کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، پھرتا رہا، کام نہ کیا، تو ان کی جو ہے وہ مزدوری حلال نہیں ہے۔ تو سب جتنے بھی انسان ہیں، ہم مولوی لوگ ہیں، اگر صحیح طور پر نہ پڑھائیں، نہ بچوں کو پڑھائیں، نہ نماز پڑھائیں، اور نہ جو ہے وہ خیال رکھیں، تو ہماری روزی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ حرام روزی سے جب انسان بچے گا
تو اللہ تعالیٰ روحانی ترقی اور انسان کو جو ہے وہ سکون دے گا۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ وشکروا للہ، اللہ ہی کا شکر ادا کرو، کیونکہ دیتا وہ ہے تو شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخلق عبدی، کہ میں اپنے بندے کو پیدا کرتا ہوں، اور عبادت غیر اللہ، یہ میرے غیر اللہ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور رزق میں دیتا ہوں اور دوسروں کا یہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو۔ تو اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادت کا تعلق رزق کے ساتھ خاص طور پر ہے۔ تو بھئی کوشش کرنی چاہیے اپنے رزق کو پاک رکھنے کی اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی، اور یہ رزق کا پاک کمانا یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا جی، حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت، اور ایسی عبادت ہے جو فرض ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلال کمانا فرض ہے فریضہ کے بعد۔ کیا مطلب؟ کہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ روزی کما رہے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھیں، اس کے بعد بچوں کی روزی روٹی کرنا یہ بھی فرض ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں اس کے بعد روزی روٹی کرنا، رزق کمانا، یہ بھی ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچائے۔